چلیے دوستوں، آج ہم جانتے ہیں ہاتھیوں والا قصہ، اور یہ قصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کا، جب یمن کا بادشاہ ابرہہ جو ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ آیا اور اس کا مقصد تھا کعبے کو توڑنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یمن میں بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر مطلب چرچ بنوایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ بجائے کعبے کے یمن آ کر اس کے گرجا گھر کو دیکھیں، اور اس لیے ابرہہ کے حکم پر اس کے فوج نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور بھیڑ بکریاں، تمام مویشیوں کو چھین لیا، جس میں سے 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، بہت حسین اور رعبدار شخصیت والے تھے۔ جب ان کو سارا قصہ پتا چلا تو وہ ابرہہ سے ملنے اس کے لشکر تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلوا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند رتبہ شاندار شخصیت ایسی شان صورت دیکھ کر بڑے تعظیم سے ابرہہ بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر آپ سے پوچھنے لگا کہ سردار قریش، آپ کی ملاقات کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی اٹھا لائے ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس لوٹا دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، آپ نے مجھ سے اونٹوں اور بکریوں کا سوال کیا؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کے برباد کرنے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اور غصے میں کہنے لگا کہ اے سردار قریش، سن لیجئے، میں کعبے کو توڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان بھی مٹا دوں گا۔ عبد المطلب نے پھر جواب دیا کہ یہ آپ جانیں اور خدا جانے۔ اس کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس لوٹا دیا، اور عبد المطلب اونٹوں اور جانوروں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، اور مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ۔ پھر آپ کعبہ میں جا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان صلیبیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پھر عبد المطلب اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی گفا میں چلے گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ توڑنے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ سپاہیوں نے بہت کوشش کی اٹھانے کی، مارتے رہے پر وہ نہیں اٹھا۔ اسی حال میں اللہ کا قہر آیا۔ ابابیل جو ایک طرح کی چڑیا ہوتی ہے، وہ جھنڈ کی جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، حرم کعبہ کی طرف آنے لگی۔ ابابیل کے لشکر نے ابرہہ کی فوج پہ ایسی جنگ شروع کر دی کہ ابرہہ کی فوج اور ہاتھیوں کے پر کھچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کا قہر ایسا تھا کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار، عربک میں ہاتھی کو فیل کہا جاتا ہے، جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے آر پار ہو جاتی، اور اس طرح ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت برباد ہو گئے۔ یہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھری پڑی رہ گئی، اور اس شاندار واقعے کا ذکر قرآن کے سورہ فیل میں کیا گیا ہے۔